اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین ولما رجع موسیٰ الى قومہ غضبان آسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی عجلتم امر ربکم وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ اور جب وہ نادم ہوئے، آیت نمبر 148 سے ہم نے شروع کرنا ہے، اس کی وہاں سے تلاوت تو یہیں سے ترجمہ کریں گے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس موسیٰ کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا جو ایک جسم تھا، اس کی گائے کی آواز تھی۔ کیا انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ بچڑا نہیں کلام کرتا ان سے اور نہیں بتلاتا انہیں کوئی رستہ؟ انہوں نے معبود بنا لیا اسے اور تھے وہ ظالم، اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ حقیقتاً گمراہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا البتہ اگر نہ رحم کیا ہم پر ہمارے رب نے اور نہ بخشا ہمیں تو یقیناً ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اور جب وہ واپس آئے موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک افسوس کرتے ہوئے، تو کہا بری ہے جو تم نے جانشینی کی میرے جانے کے بعد۔ کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم سے اور ڈال دیں موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں اور پکڑ لیا سر سے براس سر سے آخی ہے اپنے بھائی کو، یعنی سر کے بالوں سے سر سے پکڑ لیا آخی اپنے بھائی کو، اپنے بھائی کا سر، یا جرہو کھینچتے تھے اس کو الیہ اپنی طرف، یعنی بالوں سے کھینچ کر ہارون علیہ السلام کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ قال ابن ام ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی، ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی ماں جائے بھائی، بے شک ان لوگوں نے کمزور سمجھا مجھے اور قریب تھا کہ وہ قتل ہی کر دیتے مجھے، چنانچہ تو نہ ہنسا مجھ پر دشمنوں کو اور نہ تو شامل کر مجھے ان لوگوں کے ساتھ جو ظالم ہیں۔ قال رب اغفر لی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب تو بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل فرما ہمیں اپنی رحمت میں، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 148 سے لے کے آیت نمبر 151 تک، 151 آیت تک یہ رکوع ہو گیا، چھوٹا سے رکوع ہے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، وَاتَّخَذَ اور بنا لیا قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم نے، من بعدہ اس کے بعد، اس کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد جب وہ اللہ سے کلام کرنے کے لیے گئے، من حلیہم اپنے زیوروں سے، عجلاً ایک بچڑا، من حلیہم ان کے جو زیور تھے سونے وغیرہ کے، سونے کے زیور تھے، ان سے کیا بنا لیا؟ عجلاً ایک بچڑا، جسداً وہ ایک جسم سا تھا، یعنی بچڑے کا ایک جسم سا تھا، لہو اس کی خوار، اس کی آواز گائے کے بچڑے کی جیسی تھی، لہو خوار گائے کی آواز تھی،
अलम यरौ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यहदीहिम सबीला, क्या नहीं उन्होंने देखा, अलम यरौ क्या नहीं उन्होंने देखा, अन्नहु कि वो बेशक बछड़ा, यानी बेशक वो बछड़ा, ला युकल्लिमुहुम नहीं कलाम करता इनसे, वला यहदीम और नहीं बतलाता इन्हें, सबीला कोई भी रास्ता, इत्तखज़ूहु व कानू ज़ालिमीन, इन्होंने बना लिया उसे और थे वो जालिम, माबूद बना लिया, यानी कि उन्होंने उसे माबूद बना लिया और थे वो जालिम। वलम्मा और जब सोकेता फी ऐदीहिम वो नादम हुए, यानी और जब वो वलम्मा और जब सोकेता नादम होना, फी ऐदीहिम वो यानी उनके जो कारनामे थे, उनके जो हाथों ने किया था, वराओ और उन्होंने देखा, अन्नहुम के बेशक वो कद हकीकन तहकीक जल्लू गुमराह हो गए हैं, गुमराह हो गए हैं, कालू तो उन्होंने कहा, लाइन लम यरहमना, लाइन अलबत्ता, अगर लामे ताकीद है, अलबत्ता लम यरहमना ना रहम किया हम पर, रब्बोना हमारे रब ने, वयगफिर लना और ना बख्शा, लना हमें, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, यहाँ भी लामे ताकीद है लनकूनन्ना, तो यकीनन, तो ताकि बेशक हम हो जाएंगे मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से। वलम्मा और जब राजा लौटे वापस आए, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम इला कौमिही अपनी कौम की तरफ, गज़बाना यानी कौम की तरफ लौटे बड़े गज़बनाक थे, सीफन अफसोस करते, असफ कहते हैं अफसोस को कहते हैं, जैसे तासुफ करना उर्दू में कहते हैं ना भाई बड़ा तासुफ है, अस तो असीफन लिखा है, अफसोस करने को कहते हैं। और अब औसामा खलफ्तुमूनी, तो कहा, क्या कहा, बेऔसामा बहुत बुरी है माँ जो, बेऔसा बहुत बुरी है माँ जो, बेऔसामा बहुत बुरी है जो, खलफ्तुमूनी तुमने मेरी जानशीनी जो की है वो बहुत बुरी की है, मिन बादी मेरे जाने के बाद, मेरे बाद, आजिल तुम अमरा रब्बिकुम, क्या अजिल तुमने जल्दी की, उजलत जैसे कहते हैं, अजिल तुमने जल्दी की, अमरा रब्बिकुम अपने रब के हुक्म से, व अलकल अलवाहा डाल दी मूसा अलैहिस्सलाम ने अलवाह तख्तियाँ, यानी डालने का मतलब फेंक दी, व अखज़ और पकड़ लिया, बिरासी अखीही यजरुहु इलैहि और पकड़ लिया सर के साथ, बिरासी अपने भाई को, यजरुहु खींचते थे उसको अपनी तरफ, यजरुहु खींचते थे उसको, उसको हारून अलैहिस्सलाम इलैहि अपनी तरफ, सिर के बालों से खींच के अपनी तरफ, ये बताया गया। कौला कहा और क्या कहा, इब्न उम्मा यानी मेरे भाई, इब्न बेटे को कहते हैं, उम्मा माँ को, तो मेरे भाई, इन्नल कौमा बेशक इन लोगों ने, यानी हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं, क्या मेरे भाई, नल कौम अस्तज़ाफ़ूनी वकादू यक़्तुलूननी बेशक इन लोगों ने मुझे बहुत ज़ईफ़ कमज़ोर समझा, वकादू और करीब था, है जी, ये होने वाला क्या था, यक़्तुलूननी कि वो मुझे कत्ल ही कर देते, यक़्तुलूननी कि वो कत्ल कर देते, नी मुझे, यक़्तुलूननी देखो मज़ारे का सीगा जमा है जी,
کیا فرمایا؟ یقتلوننی، کہ وہ قریب تھا کہ وہ مجھے قتل ہی کر دیتے، فلا تشمت، اور دوسرے کیا فرمایا کہ پس نہ تو ہنسا بیل آدھا، یعنی ان دشمنوں کو مجھ پر، تشمت ہنسنے کو کہتے ہیں کہ ان کو دشمنوں کو نہ ہنسا، ان کے لیے جگ ہنسائی میرے لیے نہ بنا، ولا تجعلنی، اور نہ تو شامل کر مجھے مال قوم الظالمین، کہ میں بھی ان ظالموں میں ہوں، مجھے ان میں شامل نہ کر، ان لوگوں کے ساتھ جو ظالم ہیں مجھے شامل نہ کیجئے۔ قال رب اغفر لی ولی، جب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ حقیقت بات کیا ہے، اس میں ہارون علیہ السلام کا کوئی قصور نہ تھا، وہ لوگ گمراہی پر ڈٹ گئے تھے، تو اس وقت پھر انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ کو پکارا، رب اغفر لی ولی اخی، میرے رب تو بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو، وادخلنا، اور داخل فرما ہمیں، وادخلنا، اور داخل فرما ہمیں، فی رحمتک، اپنی رحمت میں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 151 تک کا ترجمہ کیا گیا، تلاوت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کیا گئی جی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر طور کا نام ذکر کیا گیا، تو اس طور کوہ طور جسے کہا جاتا ہے، اس پر ان کی ملاقات رب سے ہونی تھی، جب وہ پیچھے حضرت ہارون کو خلیفہ جانشین وارث بنا کے گئے تھے، پیچھے سبچی چور جو ہوتا ہے جی، تو وہ انہوں نے کیا کیا، ان کی قوم نے ایک سونے کا بچڑا بنا لیا، ایک جسم سا تھا بچڑے کی شکل کا، وہ اس میں گائے کی آواز نکلتی تھی، اور نہیں کچھ آتا تھا، صرف وہ گائے کی ہلکی سی آواز سی آتی تھی۔ انہوں نے اس کو اپنا بچڑے کو اپنا معبود پکڑ لیا، معبود بنا لیا۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ دیکھو بہت اہم چیز ہے کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے، نہ ان سے بول سکتا ہے، نہ کچھ سن سکتا ہے، نہ بتلا سکتا ہے، اور انہیں کوئی سیدھا رستہ بھی نہیں بتا سکتا، اس کو تو کچھ سوجھ بوجھ ہی نہیں، وہ تو بے جان چیز ہے، بھائی سونا ہے جی، اب سونے کا بت بنا لو، ایسے ہی تھا، بوتیا بتنیاں دیوی دیوتا بناتے ہیں، اب اس میں سونے چڑھا لو تو وہ الہ معبود تو نہیں بن گیا۔ تو یہ بڑا وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آج پوری ہندو قوم سونے کے بت بنا رہی ہیں جی، دیوی دیوتا بناتی ہیں، ان پہ سونے کے چڑھاتے ہیں جی، کھیرے کھانے پینے اور یہ چیزیں اور پھول اور کیا کیا کچھ انہوں نے رب بنائے ہوئے ہیں جی اپنے خیال میں، جیسے پیچھے آیا نا کہ وہ خود غفلت میں ہے۔ اگر وہ قرآن کو کھول لیں، اس کو سمجھیں، قرآن کو کیسے سمجھیں بھئی، یہ یقین کریں یہ رب کی باتیں ہیں، اور رب وہ بولتا ہے، کلام کرتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سوتا نہیں، وہ جاگتا ہے، تو یہ خوبیاں کس میں ہیں جی؟ اور تمہارے سارے تمام جہان کا وہ رب ہے جی، بارش برسانے والا، بیماریوں کو دور کرنے والا، ہر چیز کا ہے جی وہ خالق ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ اکبر، ہیں جی، وہ سب چیزوں میں بڑھ کے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تم اگر عقل نہیں کرتے تو بہت اہم رکوع ہے یہ سمجھنا چاہیے، بتوں کی عبادت کرنے والوں کو یہ باتیں بتلانی چاہیے، سمجھانی چاہیے۔ اب وہ بت کی شکل کا تھا، سونے کا بچڑا تھا ہے جی، مٹی کا بنا لو یا سونے کا بنا لو یا پتھر کا ہو ہے جی، کوئی چیز ہو، کچھ ہو، ایک جسم کی شکل، جسد، انسان جسد خاک کیا، کئی انسانوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں، بڑی تظیم ہو نہیں کسی کی ہے جی، رب سے نہیں ڈرتے، دل میں بت بنائے ہوئے، دل میں صنم، دل میں بنائے ہوئے۔ تو
تو کوئی کسی قسم کا بھی ہو تو وہ الہ نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو الہوں کے درجے دیے گئے، انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی اس کے گرد طواف کرتا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ، اور بعض نے قبروں سے اس حد تک پہنچایا ہوا ہے۔ بے شک وہ ان کو معبود الہ نہیں مانتے، مگر ان کے دل میں یہی تصور ہے کہ یہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، رب ہوتا تو ہو جائے، ہے جی، اس سے وہ غفلت میں ہیں۔ تو یہ واضح کر کے اللہ تعالیٰ آگاہ فرما رہے ہیں الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ان کو رستہ ہی نہیں کوئی بتا سکتا، بات ہی نہیں کر سکتا، کوئی کلام ہی نہیں کر سکتا، تو انہوں نے اس کو معبود بنا لیا، اور وہ بہت ظالم لوگ تھے۔ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ حقیقتاً گمراہ ہو گئے ہیں جی، پھر کچھ سمجھ اللہ تعالیٰ نے دے دی، جب ان کو احساس ہوا تو ان کو لگا پتا کہ بھائی وہ تو واقعی گمراہ ہو گئے، بھائی یہ تو بچڑا کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ کیسے معبود ہو سکتا، یہ کیسے الہ ہو سکتا، تو وہ بہت بڑی غلطی پر ہے۔ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین، تو انہوں نے کیا کہا؟ البتہ اگر نہ رحم کیا ہم پر ہمارے رب نے اور نہ بخشا ہمیں تو یقیناً ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں۔ یہ ساری وہی بنی اسرائیل کی قوم تھی، یہود اس میں شامل تھے، بنی اسرائیل تھے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، اور جب واپس آئے موسیٰ اپنی قوم کی طرف بڑے غصے میں، انہوں نے پہلے ہی دیکھا اللہ کے نبی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وحی سے بتا، بڑا غصہ ہے جی، انہوں نے یہ ٹاک ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی کہ بھائی تیری پیچھے قوم کس میں لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ تیری تابع داری میں دے کے آؤں پوری قوم کو، وہ تیری بڑی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں نے کسی بچڑے کو جی اپنا معبود بنا لیا، تو اس لیے کیا فرمایا؟ رجع موسیٰ الی قومہ غضبان، بہت غضبناک ہو کر کیا ہے کہ رب یہ کیا کہہ رہا ہے، میری قوم تو وہاں صحیح تھی، یہ بنی اسرائیل والے تو بڑے حق پر تھے، یہ تو بڑے فرما بردار تھے، میں تو ہارون علیہ السلام کو پیچھے ان کے ہدایت کے لیے جی رہنمائی کے لیے چھوڑ کر آیا، یہ انہوں نے پیچھے کیا کچھ کر لیا۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، جب وہ پلٹے دیکھا بڑے غصے میں تھے تو کہا بری ہے وہ جانشینی جو تم نے میرے بعد اختیار کی ہے، میرے پیچھے تم نے یہ بہت ظلم کر دیے، عاجل تم امر ربکم، کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم سے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور ڈال دیں تختیاں، موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں رکھ دیں، پھینک دیں نیچے، غصہ اس قدر ان کا تھا کہ یہ تو بہت بڑے مشرک بن رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، اور پھر پکڑ لیا بڑے غصے میں اپنے بھائی کو بالوں سے اور اپنی طرف کھینچنے لگے، تو کیا کہا؟ پھر ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو مجھے بہت کمزور سمجھ رہے تھے، اور مجھے انہیں قتل ہی کر دینا تھا، مجھے تو اپنی جان بچانی بڑی مشکل ہوئی ہے، میں ان کو سمجھاتا رہا ہوں جی، فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور یہ اب ایسا کچھ کر کے تو مجھ پر ان دشمنوں کو مت ہنسائیے جی، اور مجھے ان میں شامل نہ کرو، میں تو اللہ والوں میں ہوں، میں ظالمین میں نہیں ہوں، تو مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہ نبی موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو اور ہمیں داخل فرما دے رحمت میں، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ ان آیات میں بہت سمجھا رہے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے گئے تو پیچھے کیا صورتحال تھی جی، انہوں نے کس طرح اپنے پیچھے باطل معبود کا انتخاب کر لیا، اور وہ بچڑا انہوں نے اپنے سونے کے زیوروں سے لے کے جی اس قوم میں جو سونا تھا، زیور تھے جی سونے کے، اس سے انہوں نے پگھلا کے ایک جسم سا بنا لیا بچڑے کی طرح، بچڑے کی شکل کا، تو اس کے پیچھے کی طرف سے ہوا داخل ہوتی تو منہ کے ساتھ ہوا اندر سے آتی، جو سیٹی سی بج جاتی تو وہ گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ انہوں نے سمجھا یہ تو بڑا رب تھی جی، انہوں نے اس کو معبود قرار دے لیا۔ تو یہاں اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے پاس سے کسی کو معبود نہیں بنا سکتے، جو ہمیں اچھا لگے یا ہم اس سے بڑا متاثر ہوں، نہیں ہے جی، چاہے وہ سحر طاری ہو جائے، چاہے کچھ ہو جائے، وہ معبود نہیں ہے، وہ سب کچھ باطل ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، تو ہمیں ظالم نہیں بننا چاہیے، ہمیں اللہ کا وقار سے احساس کرنا چاہیے، ہو جائے تو فوراً توبہ میں پڑھنا چاہیے، سجدے میں پڑھ کے رب سے توبہ کرنی چاہیے، اور رب کو ہی پکارا جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر یہی فرمایا گیا، تو انہوں نے دعا کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی، تو اس چیز کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اور ان آیات پر جو ان آیات نے شرک کی ہے جی، باطل معبودہ لانے باطل جو ہیں، غلط ہیں، جعلی نقلی جو ہیں، ان کو ہم نے سب کچھ مانا ہوا ہے، ان سب کا انکار ہے، ان سے بیزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔